ایران نے آخرکار اسرائیل کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے میزائل حملوں کی صورت میں۔ ساری دنیا بات کر رہی تھی کہ ایران کا رسپانس کہاں ہے، ایران کیوں نہیں رسپونڈ کر رہا، اور یہ اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد ہی یہ بات چیت چل رہی تھی، اور اس وقت ایران نے ان کو پروبیبلی ڈاج کیا تھا، ایران نے اس وقت رسپونڈ نہیں کیا تھا۔ اب حزب اللہ کے ٹاپ لیڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس پر شدید تنقید ہو رہی تھی کہ کہاں ہے ان کا رسپانس، کیا ایکسس آف ریزسٹنس ڈسمینٹل ہو گیا ہے، کیا ایران نے ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ تو ایران نے اس کا جواب میزائل حملوں کی صورت میں دیا ہے، اور بیلسٹک میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اندر 200 کے قریب، اور اگر ایکوریٹ فگر کی بات کریں جو آفیشیل فگرز آ رہی ہیں وہ 180 میزائلز کی آ رہی ہے، اور یو ایس والے بہت حیران و پریشان ہے۔ یو ایس آفیشلز اس دفعہ بڑے ہی پینک میں نظر آئے۔ لاسٹ ٹائم جو اٹیک کیا تھا ایران نے اپریل میں، جس میں تقریباً 300 سے 400 کے قریب میزائل داغے گئے تھے، اس میں ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹائلز تھے، اس میں ڈرونز بھی تھے، اس میں بیلسٹک میزائلز تھے، اس میں کروز میزائلز تھے۔ اس دفعہ ایران نے جو حملہ کیا یو ایس آفیشلز کے مطابق وہ بہت خطرناک تھا، اور اس میں بیلسٹک میزائلز کی تعداد پچھلے حملے کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی، اور ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح وہ میزائلز اسرائیل کے ڈیفرنٹ ایریاز میں گرے ہیں۔ ویڈیو میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ گرنے کے بعد انہوں نے تباہی پھیلائی ہے۔ مطلب ہر دفعہ اسرائیل کا یہ کلیم ہوتا ہے نا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بچا لیتا ہے، انٹرسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن اس بار ویڈیوز کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہے کہ بہت سے میزائلز نے تباہی مچائی ہے۔ اب یو ایس آفیشلز کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے، اسرائیلی آرم فورسز کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یو ایس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ان افیکٹو تھا، ایران کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق صرف 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، جبکہ ایران کے مطابق ہم نے اپنے وائٹل ٹارگٹس کو سکسیسفلی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی IRGC کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ حملے غزہ اور لیبنان کے جواب میں کیے ہیں، اسرائیلی فورسز وہاں کے معصوم شہریوں پر جو حملہ کر رہی ہے یہ اس کا جواب ہے۔ اور ساتھ ہی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے ویسٹ کو پیغام دیا ہے، یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، کہ ہمارے ریجن کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، جب تک تم ادھر ہو یہاں پر پیس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ اپنے بحری بیڑے، اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق ایران کے میزائلز اسرائیل کے سینٹرل اور صدرن پارٹس پر آ کر گرے ہیں، جن کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا، جبکہ IRGC کا کہنا تھا کہ انہوں نے تیل ابیب کے قریب 3 ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اس میں الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں لگ سکتا، بعد میں چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، بعد میں بہت سے حالات و واقعات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح یو ایس آفیشلز کے چہرے پر پینک دیکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے، اور دوسری طرف ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آکوپائڈ ٹیریٹریز جو ہیں ان پر ہم نے اسپیشلی ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ویسٹرن میڈیا سارا یہ ڈیفینیٹلی جو پرو ویسٹ نیریٹو ہے اس کو لے کر چلتا ہے، تو اس میں وہ اسرائیل کے اندر کیا بڑا نقصان ہوا ہے ڈیفینیٹلی اس کو وہ سرعام اس طرح رپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یو ایس کی فورن پالیسی کے بھی اگینسٹ جاتا ہے کہ ان کا اتنا امپورٹنٹ ایلائی وہ اس طرح بدنام ہو جائے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھو جی وہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکے۔ آئرن ڈوم سسٹم اور پورا امریکہ کا جو پورا ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں پر موجود ہے، ان کے بحری بیڑے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر کوئی بڑا نقصان سامنے آ جاتا ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک تذلیل کا باعث ہے بلکہ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی بدنامی کا باعث بنتی ہے یہ چیز کہ اتنا زیادہ ڈیفنس کے باوجود آپ اس حملے کو روکنے میں ناکام کیوں رہے۔ اس لیے ابھی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے ایران کے ان حملوں سے، لیکن جس طرح ان کا رسپانس آ رہا ہے بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں یو ایس آفیشلز کے سویئر اٹیکس تھے اور ایران کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے ہوں گے۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ آئسولیٹڈ امپیکٹس ہوئے ہیں سینٹرل اور ساؤتھ اسرائیل میں، جبکہ IRGC کہہ رہی ہے کہ 90% ہمارے جو پروجیکٹائلز تھے وہ اپنے ٹارگٹ پر لگے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا تضاد ہے نیریٹیوز میں۔ مزید امریکن آفیشلز کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس یونٹس کے ساتھ ساتھ یو ایس نیول ڈسٹرائرز نے اس ڈیفنسو کیمپین میں مل کر کام کیا ہے اور ان کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور ہوا میں ہی مار گرایا ہے۔
ایران کے اس حملے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایران نے اپنے نئے فتح ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کا تجربہ بھی کیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. مطلب ہم اکثر یہ سنتے ہوتے ہیں کہ یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ عراق، لیبیا، شام وغیرہ میں اپنے میزائلز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے لیٹسٹ اکوپمنٹ کو. مطلب جو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں. ایران نے اپنے میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر، فتح ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کو، جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بہت سے میزائلز اب یہ روس کی مدد سے بنا رہے ہیں. اور میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ایران بہت پاورفل ہے. امریکہ اکثر الزام لگاتا ہے کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی نارتھ کوریا، پاکستان، ایران کے پاس جو اتنی زبردست ہے یہ انہوں نے مل کر حاصل کی ہوئی ہے، اور مل کر انہوں نے نیوکلیئر پروگرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، اور مل کر انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی بھی شیئر کی ہوئی ہے. یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا سو کالڈ نیکسس ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا پاکستان، ایران اور نارتھ کوریا کا. اس کے علاوہ ایران نے ایک لارج سکیل سائبر اٹیک بھی لانچ کیا تھا جن کا ٹارگٹ اسرائیلی گورنمنٹ ایسٹس تھے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا اس حملے کے فوراً بعد لیبنان کی جانب سے بھی میزائل داغے گئے ناردرن اسرائیل کی جانب، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل وہاں پر ایک نئے ملٹری اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے. گراؤنڈ انویژن کے لیے وہ مکمل ریڈی ہیں، اور وہ اس وقت حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے پیجر اٹیکس کیے، پھر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کیا، اور اب وہ لیبنان کے اندر سے حزب اللہ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے کافی زیادہ پریشر آ رہا تھا ایران کی سرکار پر کہ کہاں ہے ایران. مغربی میڈیا تو یہ لکھنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے ڈسون کر دیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کو حسن نصر اللہ کے بعد، لیکن ایران نے ٹائملی یہ اٹیک کیا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، اور اپنے میسج میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے لیبنان اور غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کیا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو obviously ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جس طرح کا ایک نیریٹو آ رہا تھا کہ وہ ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ پراکسیز ہیں ان کی، اور پراکسی کو اگر نقصان ہوا تو وہ ایران کے اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بفر کا کام کرتی ہیں، اور اگر اسرائیل ان کے پیچھے پڑ گیا تو ایران پیچھے ہٹ جائے گا. ایران نے پوری دنیا کو بتایا ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ ابھی دیکھیں ایران پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوا، انہوں نے حزب اللہ کے کمانڈر کی اسیسینیشن کے بعد یہ کاروائی کی ہے، مطلب لیبنان کے اندر جو حملہ ہوا ہے. تو یہ کلیئر کٹ پیغام دیا ہے، اور علی خامنائی کی اگر آپ ٹویٹس پڑھیں تو ان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ وہ کتنے زیادہ رنج میں تھے. ان کو کافی زیادہ دکھ تھا حسن نصر اللہ کی موت کا. تو اب اسرائیل کا جو لیٹسٹ گراؤنڈ آپریشن ہے صدرن لیبنان کی جانب، اس میں بھی آپ ایک رکاوٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب ان کی انرجیز ڈائیورٹ ہو سکتی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ لیبنان کی سائڈ سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ناردرن اسرائیل میں کافی راکٹس داغے ہیں. اسرائیل کو بھی اس حملے کا کافی زیادہ غصہ چڑھا ہے، اور نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران مس کیلکولیٹ کر گیا ہے، اور ہم اس کو ایسا جواب دیں گے اپنی مرضی سے، اپنے ٹائم کے حساب سے، کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایران نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، نتن یاہو کا یہ کہنا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس آفیشلز کی جانب سے بھی اب دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ایران کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. یہ ہم نے اس اٹیک کے بعد ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل بار بار ایران کو پرووک کر رہا ہے، بہت زیادہ معاملات کو ایسکلیٹ کر دیتا ہے تاکہ ایران غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کی وجہ سے ایران کے اندر گراؤنڈ انویژن کا ایک جواز مل سکے یو ایس کو، اور وہ ایران کے اندر انویژن کر دیں. تو یہ پاسبلٹی بھی بہت سے ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران کو بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایران کا امتحان ہے کہ ایران نے کس حد تک معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. مطلب ایک طرف انہوں نے اپنے ملک کے دفاع کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور دوسری طرف ریجن میں جو ان کے دوست ہیں، ان کے پارٹنرز ہیں، جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس کو بھی کس طرح سپورٹ کرنا ہے اور ان کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایران کے کئی جو IRGC کے کمانڈرز ہیں وہ حزب اللہ کے ساتھ مارے جاتے ہیں، یا پھر سیریا میں جو ریزسٹنس گروپس ہیں ان کے ساتھ مارے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں IRGC والے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو IRGC سپورٹ کرتی ہے، پاسداران انقلاب، جو کہ علی خامنائی کے انڈر ہے. تو اس کا فیصلہ ایران کو کرنا تھا کہ کس حد تک انہوں نے ایسکلیشن کرنی ہے. ایران نے ایسکلیشن کر کے دکھائی ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کا جواب ہمیں دیا گیا تو ہم جو جواب دیں گے وہ بہت پینفل ہوگا، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سپریم لیڈر نے کہا ہے.
اور ایران نے اس حملے کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بھی شو کرا دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے اندر میزائلز داغ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے انہوں نے پوری دنیا کو کہ اسرائیل انوینسیبل نہیں ہے، اسرائیل کے ایئر ڈیفنسز کو بھی بریک کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال رہتا ہے، یہ جب S-400 انڈیا نے تعینات کیا تھا پنجاب کے قریب تو پاکستان میں بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹس پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ اگر بیلسٹک میزائلز بڑی تعداد میں مارے جائیں ایک ہی وقت میں، تب جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے۔ تو ایران نے اس بار یہی کیا ہے کہ بیلسٹک میزائلز ایک ہی ساتھ درجنوں کی تعداد میں فائر کیے ہیں، جس نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مات دی ہے، اور اسرائیل شاک ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہ امریکن آفیشلز کے چہرے پر آیا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور پینک میں نظر آ رہے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اندر کسی حد تک تباہی مچائی ہے، جو ایران کلیم کر رہا ہے کہ کچھ ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا تیل اویو کے قریب، ایسا ہوا ہے۔ اور یہ ایران کے اسٹریٹجک تھنکرز نے ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ کس حد تک اٹیک کرنا ہے کہ جس کی ریٹیلیشن کو وہ برداشت اور مینج کر سکیں۔ جو فل سکیل وار کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو جنگ چھڑ گئی ہے، ہم نے دیکھا تھا ایون پاکستان تک فضائی حدود کو بند کر دیا گیا تھا پاکستان کے کچھ علاقوں میں، یہ بلوچستان والی سائڈ پہ، کیونکہ ہم نے اگر یورپ کی طرف جانا ہو، سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہو تو ہم ایران کی ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کل ایئر سپیس بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے تھے، اور ابھی بھی کئی جگہوں پر یہی صورتحال ہے۔ اسرائیل کی ایئر سپیس بند ہے، لیبنان کی ایئر سپیس بند ہے، جارڈن نے کلوز کی تھی، عرب ممالک نے بھی حفاظتی اقدامات لیے ہیں۔ تو یہ ایک جنگ کی صورتحال ہے، اور جنگیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شروع ہو جاتی ہیں، بڑی جنگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو گئے ہیں، بڑی بڑی جھڑپیں ہو گئی ہیں، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ ایک فل بلون وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو وار مونگرنگ لابیز ہیں وہ چڑھی ہوئی ہیں کہ ایران پر اٹیک کر دو۔ بائیڈن کو خود آنا پڑا ٹی وی پر میڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے، اتنا سیریس یہ میٹر تھا ان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کا رسپانس کس طرح کا ہوگا، اور IRGC اس کو کیسے مینج کرے گی، کیسے کاؤنٹر کرے گی۔ اور یہ چیز اسرائیل کے بھی حق میں جا سکتی ہے کہ اگر فل بلون وار ہو جاتی ہے اور ویسٹرن پاورز ایران کے اندر انویژن کرتی ہیں، اسرائیل کا ایک پرانا خواب پورا ہو جائے گا اگر ایران کی انویژن ہو جاتی ہے، لیکن ایران کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ان کی ڈیپتھ، ان کی جیوگرافی، ان کی لوکیشن، ان کے اسٹریٹجک کیلکولس، US کو بھی پتا ہے کہ ایران کوئی ایزی ٹارگٹ نہیں، کوئی پیس آف کیک نہیں۔ عراق کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے ایران کے نسبت۔ ایران ایک بہت بڑا کنٹری ہے جس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اس پورے کانفلکٹ میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی امریکہ اور اسرائیل والا گروپ زیادہ سٹرونگ ہے، وہ ان کے بیلسٹک میزائلز کو بھی کافی حد تک روکنے میں سکسیسفل رہا ہے۔ آج کل کے دور میں جنگوں کے دوران ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر کا کردار ادا کرتی ہے، اور جس کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہوگی اس کو بہت سے محاذوں پر کامیابی بھی ملے گی۔ اسرائیل کے ٹروپس ہسٹوریکلی لیبنان کے اندر فتح حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایوالو نہیں ہوئی تھی، اور گوریلا وارفیئر میں حزب اللہ کے فائٹرز کے پاس ایک سپیریورٹی تھی، وہ زیادہ بیٹل ہارڈنڈ تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کا ایک اپر ہینڈ نظر آتا ہے، ان کو اوور دا ہورائزن آپریشنز میں ایک ایج حاصل ہے، اور امریکہ کی پوری ٹیکنالوجی اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کے میزائل سسٹم، اور ان کی ڈرونز کیپیبلٹی۔ یہ چیزیں آج کی جنگ کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اسرائیل کا رسپانس کس طرح کا ہوگا؟ کیا ایران کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز اٹیک آ رہا ہے جیسے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے؟ وہ سرپرائز اٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔